زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، ویسے بھی زنا بہت بڑا جرم ہے. اسلام نے حکم دیا ہے 100 کوڑے مارے جائیں چوک پہ کھڑا کر کے، اور اگر شادی شدہ مرد زنا کرے تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے، اتنا بڑا جرم ہے. لیکن اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی. خدا نخواستہ اگر ساس سے کسی کا ریلیشن ہو جائے، یا داماد اور ساس کا ریلیشن ہو جائے، یا سسر اور بہو کا ریلیشن ہو جائے، تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. یا سوتیلی بیٹی کے ساتھ یا سوتیلے بیٹے کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ریلیشن ہو جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. سالی کے ساتھ زنا کرنا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی. شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات. میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں. ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے. یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھر داری کا وہ کرواتی ہے. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے. کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے. ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے. گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں. آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی. اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا. کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور 4 کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھیں. ہم رہے ہیں، کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابیاں ہم سے پردہ کرتی تھیں، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئیں اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بیہودگی والا ماحول ہے. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے. میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں. لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے. یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہا ہا ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے. وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا. تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی. آپ جتنے بھی نیک ہیں، آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں. اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے یہاں پہ. کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو، سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے. تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا. بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی کرامت اور معجزوں کا تذکرہ، کرامت کا خاص طور پہ تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرامتوں کے واقعات میں فراڈی بھی بہت ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانی جائے گی، لیکن بہت سارے کرامتوں کے واقعات جو جاہلوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے. جیسے پیرانے پیر چاند پہ قدم رکھ لیا انہوں نے، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. اللہ تو سب کے قدم کہیں بھی رکھوا سکتا ہے، کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کے بارے میں، خون کی خوشبو کے بھی سارے واقعات صحیح نہیں ہوتے. میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں مشہور کر دیا، ہمارے بزرگ کا جب انتقال ہوا تو خون میں خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے. جب جا کے دیکھا تو اتنی غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی، یا کوئی خوشبو چپکے سے چھڑک دی اس کے اوپر. اس میں ڈرامے بازیاں بھی بہت ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ کرامت کے واقعات پر بیان کرتے ہیں تو اس سے جو بدعتی لوگ ہیں نا، جن کے پاس فیک واقعات ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملتی ہے. جب موٹیویشن ملتی ہے تو یہ چیز بدعتیوں کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرنا، یہ اسی پہ شریعت کا مدار رکھ لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ خطرناک ہے. اس لیے آپ نے میرے بیانات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی اس طرح کے واقعات، حالانکہ ہمارے بزرگوں کی بہت ساری کرامت ہے، بعض تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہم بیان نہیں کرتے کہ یار ان چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو کس پہ لے کر آؤ، سیدھا سیدھا حلال حرام پہ لے کر آؤ. 4 شادیاں کوئی کم کرامت ہے اس زمانے میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کر کے دکھا لو 4 شادیاں، یہ بھی تو ایک کرامت ہی ہے نا. تو اور بچے ہوئے ہو، مسکرا رہے ہو آپ، ایک کے بعد لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کرامت کے واقعات ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں. تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جب حضرت شیخ الحدیث نے لکھی تھی تو مخصوص لوگ اس کو پڑھتے تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے. اب ایک بین الاقوامی کام ہے تبلیغی جماعت کا، پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صحیح احادیث ہوں، واقعات اس میں کیا ہوں. واقعہ کو تو جو آپ کو مانے گا، آپ کو صحیح سمجھے گا، وہ واقعہ مان لے گا. ہمیں کیا پتا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بیان کرنے والا مستند ہے بھی یا نہیں ہے. لوگوں کو تو کتابوں کے مصنفین کے نام نہیں پتا ہوتے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سلیبس ہے نا، سلیبس جب آپ کسی یونیورسٹی میں اسلام رکھو گے تو اب کرامتوں کے واقعات پر تھوڑی کتاب پڑھانا شروع کر دو گے ان کو، بلکہ ان کو کتاب الوضو ہوگا، کتاب الزکات ہوگا، کتاب الصوم ہوگا، یہ مسائل ہوں گے، احادیث صحیحہ ان کو پیش کی جائیں گی. تو اب تبلیغی جماعت کا کام دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اب ہماری ناقص، ہم جو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں میں، لیکن میں اپنی طرف نسبت کر کے نہیں، میں نے بڑے بڑے اہل اللہ کو، بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب فضائل اعمال کے بجائے کوئی دوسری کتاب ہونی. کیونکہ جب کام زیادہ پھیل جاتا ہے نا تو لوگوں کو مستند احادیث چاہیے، لوگوں کو واقعات نہیں چاہیے. تو فضائل اعمال پر اس لحاظ سے اعتراض اگر کوئی کرتا ہے جو اعتدال کے ساتھ اعتراض ہے کہ بھائی نہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من گھڑت واقعات ہیں. من گھڑت تو جب ہو جب بیان کرنے والا جھوٹا ہو، اگر جھوٹا نہیں ہے سچا ہے تو آپ کس بیس پہ من گھڑت کہہ رہے ہو. نہ یہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ من گھڑت قصے کہانیاں سنا رہی ہے. یہ بات ضرور ہے کہ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس کا معیار اونچا ہو جاتا ہے. معیار یہ ہے کہ بھائی ریاض الصالحین ہونی چاہیے. جیسے عربوں میں جب تبلیغی جماعت کا کام تھا تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے اکابر کو کہا تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ صحیح مستند احادیث سننا چاہتے ہیں، وہ واقعات نہیں سننا چاہتے. تو عرب میں فضائل اعمال نہیں چلے گی، آپ ریاض الصالحین لے کر آؤ. تو تبلیغ والوں نے علماء کی بات سنی اور تبلیغ کا کام عربوں میں بہت پھیل گیا. اگر وہ فضائل اعمال رکھتے نا تو وہ صبح شام وہ قصے کر کے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مردہ زندہ، وہ عرب لوگ وہ بولتے بھائی کیا بتا رہے ہو ہمیں، تم عربوں میں نہیں چلنے کا تھا. تو اسی طرح بھائی جب کام بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اس میں واقعات 2-4 کرامت کے آ جائیں چلو ٹھیک ہے، چلتا ہے موٹیویشن کے لیے، لیکن بہت زیادہ واقعات جب آئیں گے تو اس سے بدعتیوں کی تائید بھی ہوتی ہے. بدعتی کہتے ہیں ہم جب سناتے ہیں تو تم بولتے ہو پھینک رہے ہو، خود جو مرضی سناتے رہو بیٹھ کے. تو بھائی اس کو کم کر کے کس کو لانا چاہیے؟ صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، سنن ابی داؤد کو، سنن ترمذی کو. جیسے مشکات ہے اس کا فضائل کی حدیث لے لی جائیں اس سے، یا ریاض الصالحین علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ نے بہترین کتاب لکھی ہے، پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. علامہ نووی شافعی مسلک کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایسی بہترین کتاب لکھ دی ریاض الصالحین کے نام سے، عوام کے لیے بڑی زبردست ہے، اور ساری مستند تو اس کے ترجمے ملتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو اس لیے علماء سجیشن تو دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو کہ بھائی اب کام بڑھ گیا تو اب یہ لے کر آؤ، آپ یہ چلے گی. ورنہ فضائل اعمال کا جو ہے نا وہ اس حساب سے، جو جس حساب سے کام پھیل گیا اس حساب سے وہ معیار. اب کیونکہ میں اگر شہیدوں کے خون کی خوشبو کے واقعات ہی سناتا رہوں تو آپ بولے گے صاحب کوئی قرآن حدیث بیان کرو نا بیٹھ کے، ہو گیا 2-4 دفعہ تو چلتا ہے، یا میں اور کرامتیں ہی بیان کرتا رہوں بیٹھ کے، تو یہ اعتراض بنتا ہے. تو شرک والا اعتراض غلط ہے، جھوٹی قصوں والا اعتراض غلط ہے، لیکن یہ اعتراض صحیح ہے کہ بھائی جتنا معیاری کام ہے تو اس کے لیے نصاب بھی اتنا ہی معیاری ہونا چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے جو تبلیغ والوں کو بڑے حضرات دے رہے ہیں. ان کی مرضی مانے نہ مانے یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مان جائیں، اس سے کام ان کا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا.
لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ مقصود ہی ذریعہ بن جاتا ہے، سوری جو ذرائع ہیں وہ مقصود بن جاتے ہیں. ایک حد تک تو کام میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو دین پہ لانا مقصد ہے، لیکن بعض لوگوں کا وہ چیز ہی مقصد بن جاتی ہے. تو جب آپ ذریعے ہی کو مقصد بنا لو تو پھر ترقی رکتی ہے. آپ اچھا بھائی یہ ہو گیا، جلدی سے مفتی سے مسلک دیوبند، آج کیا سارے میں مسلک دیوبند سے ہوں. علماء دیوبند کے بیسک کیا عقائد ہیں شرکی، علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان عقائد میں. علماء دیوبند کے عقائد بہشتی زیور آپ پڑھیں شروع میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ علماء دیوبند کے نام سے نہیں لکھے، وہ اسلام کے عقائد کے نام سے لکھے ہوئے ہیں. دیوبند کوئی الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی فرقہ ہے. میں نے بتایا وہی بر صغیر کے علماء جو بدعت نہیں کرتے تھے ان کو دیوبندی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، تو کسی نے وہابی کہنا شروع کر دیا. اب سعودی عرب میں اس کو وہابی کہتے ہیں، حالانکہ وہابی کوئی فرقہ تھوڑی. سعودی عرب میں تو جو اسلام صدیوں سے آ رہا ہے وہی چلا آ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تیجے 40 میں نہیں کرتے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا، وہابی کہنا. اور یہ اتنا زیادہ کہ بی بی سی کی ایک خبر آ رہی تھی، بی بی سی نے بتایا کہ سعودی عرب کے ایک وہابی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کو دیکھو، حالانکہ عالم اسلام کے ایک مفتی ہیں، لیکن کیا لگا دیا کیونکہ وہ مزاروں کو نہیں مانتے تو ان کو نام بی بی سی دے رہا ہے، وہابی مفتی نے فتویٰ دیا ہے. مسجد گلشن فاروق کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ سے زیادہ مدینہ متبرک ہے، کیونکہ مدینہ میں نبی خود موجود ہیں جبکہ مکہ میں اللہ موجود نہیں. دیکھو مدینہ میں وہ جگہ جہاں پیغمبر دفن ہے، اس جگہ کے بارے میں تو تقریباً امت کا اجماع ہے کہ پوری روئے زمین میں سب سے افضل وہ جگہ ہے. لیکن پورا شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے. اس کے بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ نبی جس جگہ دفن ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، تو مکہ میں تو اللہ کا گھر ہے. تو بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ خود تھوڑی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اللہ تو عرش پر ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے، اس کی بھی کیفیت ہم نہیں جانتے. تو اللہ کا گھر ہے نا، تو نبی کی تعظیم، نبی کی حیثیت ہماری نظر میں بیت اللہ سے زیادہ ہے. نبی کی جو حیثیت ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ پھر یہاں کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. ایک تو لوگوں کو شرک اور توحید کا کخ بھی پتہ نہیں ہے، ہر آدمی بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ شرک اور کفر کے فتوے لگا رہا ہے. دیکھو اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، اس کو جو ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے اس لیے نہیں کہ وہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں میری مرضی میں کسی بھی جگہ کو جہت بنا دوں کہ اس طرف سجدہ کرو، میں مان لوں گا مجھے کر رہے ہو. تبھی پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا وہاں سجدہ کرو، پھر اللہ نے کہا آپ یہاں کرو. تو مشرکین نے کہا یہ کیا پہلے وہاں، اللہ نے کہا بھائی میری مرضی سے جہاں مرضی کروں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری مرضی جہاں میں حکم دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ جب اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا تو کہاں رخ کر کے کرنا ہے سجدہ؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. باقی بیت اللہ کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو پیغمبر کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو گھر کی فضیلت نبی کی فضیلت سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. دیکھو آپ کا ایک اپنا گھر ہے اور ایک آپ کا اپنا بیٹا ہے. بلڈوزر آیا گھر گرانے کے لیے اور بیٹے کو مارنے کے لیے، کوئی ڈاکو آیا، کہا یا تو گھر بچا لے یا بیٹا بچا لے، تو آپ کس کی قربانی دو گے؟ اب بولو گے گھر گرا دے بھائی، بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتے. تو اگر بیت اللہ ہو اور ایک طرف پیغمبر ہو، دونوں کو خطرہ ہو، تو جس کے دل میں بھی ذرا سی ایمان کی رمق ہے وہ پہلے بچانے کی کس کو کوشش کرے گا؟ سید الانبیاء کو بچانے کی کوشش. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں بھائی بیت اللہ گر گیا دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے. بیت اللہ تو کئی دفعہ جنگوں میں جو بغاوتیں ہوئی ہیں اور گولے باری ہوئے ہیں اس میں بیت اللہ کی دیواریں گرتی رہی ہیں لیکن دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں. حضرت ابراہیم صاحب نے تو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا. تو خدا نہ خواستہ بیت اللہ کی فضیلت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بتانا یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو اگر بیت اللہ پہ فضیلت دے دی تو شرک ہو جائے گا. شرک جب ہوگا جب نبی کو اللہ پہ فضیلت دینا شروع کر دو آپ، پھر یہ کفر ہو جائے گا. تو نبی کو اللہ پہ کوئی فضیلت نہیں دے رہا. تو جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے وہ جگہ بیت اللہ سے افضل ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ بیت اللہ سے افضل ہے تو پھر طواف اس کا کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی طواف وہاں کیا جائے گا جہاں اللہ اجازت دے گا. نبی کا طواف اس لیے نہیں کہ تو شرک کا ذریعہ ہے نا، کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے نبی ہمیں دیتے ہیں، تو نبی تھوڑی دیتے ہیں. جبکہ بیت اللہ کی چار دیواری کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتا یہ دیواریں ہمیں دیتی ہیں. نبی تو ایک انسان ہے نا، تو وہاں شرک کا خطرہ ہے اس لیے وہاں پابندی لگائی ہے. اور بیت اللہ تو ایک پتھر ہے بے جان، وہاں شرک کا خطرہ نہیں ہے. کسی کو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ بیت اللہ ہمیں دیتا ہے. بھائی یہ تو اینٹیں ہیں تو سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہیں، اس کے پردے ہمیشہ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ نے کہہ دیا تو ہم پھر. اور اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کہ ہر محبت کرنے والے کو محبوب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. محبوب کے چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگنا اس پہ فخر کرتا ہے وہ. تو اب عرش پہ تو ہم جا نہیں سکتے، تو اللہ نے کہا کہ میرے گھر پہ جس نے آنا ہے تو وہ لوکیشن کیا ہے، گوگل پہ لکھو گے اللہ میاں کا گھر کہاں ہے، گوگل بتائے گا یہ اللہ میاں کا گھر. تو جو میرے دیوانے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے لپٹ نہیں سکتے، تو کوئی بات نہیں، وہ ملتزم کی چادروں سے لپٹیں گے تو میں سمجھوں گا کس سے لپٹ رہے ہیں، وہ مجھ سے لپٹ کے رو رہے ہیں، میں یہی سمجھوں گا. تو اس لیے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا تاکہ ہم اللہ نبی سے محبت کا اظہار تو
مسجد نبی میں جا کے کریں گے نا, اللہ سے محبت کا اظہار کہاں جا کے کریں بھائی ہم؟ تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنا گھر بنا دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے وہاں جایا کرو, ملتزم سے لپٹ کے رویا کرو, رخسار رکھا کرو بیت اللہ کی دیواروں پہ, اس سے بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کو وہاں یہ ادائیں پسند ہے. وہاں جا کے بھی بس سیلفی میں لگا ہوتا ہے ہر وقت نا, مسکرا رہا ہوتا ہے اس اسٹائل سے, عجیب مصیبت ہے یار. اور کوئی مشہور آدمی جا رہا ہوگا نا میرے جیسا, تو بجائے طواف میں اللہ کے ساتھ وہاں روئیں, بیت اللہ کی چادر سے لپٹیں, بولیں گے وہ مفتی صاحب دیکھا, وہ دیکھ مفتی صاحب جا رہے ہیں, وہ دیکھو مفتی صاحب السلام علیکم. مجھے پھر وہاں بڑا غصہ آتا ہے یار کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یہاں کس کی طرف لگے ہوئے ہو. مفتی صاحب کو چھوڑ دو تھوڑی دیر, یہ مفتی صاحب کو بھی چاہیے ان لوگوں کو چھوڑ کے کدھر, یہ بہت بڑی جگہ ہے بھائی, اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا ہے, میرا گھر ہے. اوہو کتنی بڑی فضیلت ہے یار. ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا, میرے نبی ہیں, میرے نبی, ورنہ تو آپ محمد بن عبداللہ ہیں بھائی, قریشی ہاشمی ہیں, بس اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے. لیکن اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر ہیں, میرے قاصد ہیں, میرے سفیر ہیں, بس اب قصہ کیا ہو گیا, ختم. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی, اللہ کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے نمائندے ہیں, تو نبی سے عشق کے لیے یہ لفظ کیا ہوگا, کافی ہوگا, بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت. تو اسی طرح بھائی بیت اللہ کی تو دیواریں اینٹوں اور گارے کی بنی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا ہو, ہماری دیواریں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہو, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہمارے گھر تو اندر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, بیڈ روم ہوتا ہے, صوفے ہوتے ہیں, یہ کچن ہے. بیت اللہ کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ کپڑا لگتا ہے وہاں پہ, ایک چادر ڈلتی ہے ہر سال وہ چینج ہو جاتی ہے, بیچ میں دھلتی رہتی ہے, تو ایک پرنالا سا لگا ہوا ہے, کیا خیال ہے اوپر, ٹھیک ہے نا, بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی گرتا ہے, تو کیا ہوا, ہم پاگل ہیں ہم 10-20 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں بھائی؟ لیکن اللہ میاں نے کیا بول دیا, بھائی یہ بے شک مٹی گارے کا ہے, یہ کپڑے کی چادریں ہیں, لیکن یہ کس کا گھر ہے, میرا گھر ہے. بس جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی اس کے نظر میں یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. بیت اللہ نام کیا ہے اس جگہ کا, اللہ کا گھر. بھائی اب تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جانا پڑے بھائی, اس کو صرف ایک نظر دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے. لوگ کہتے ہیں میں اپنے ماموں کا گھر دیکھ کر آیا ہوں, لوگ کہتے ہیں میں محمد بن سلمان کا بنگلہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں تو عظیم انسان ہے یار, تو کس کا بنگلہ دیکھ کے آ گیا اس کا گھر دیکھ کر آیا. لوگ کہتے ہیں میں نے وائٹ ہاؤس میں صدر بش کا گھر دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں نا عظیم انسان ہے, تجھے گھسنے کس نے دے دیا تیرے جیسے غریب آدمی کو وہاں پہ. تو بھائی ہمیں جب اللہ کا گھر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جتنا پیسہ خرچ ہو کم ہے. پھر صرف دیکھنے کو نہیں مل رہا, طواف بھی کرنے کو مل رہا ہے, اس کی چادروں سے لپٹنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور اس کی دیواروں سے رخسار لگانے کا بھی موقع مل رہا ہے, اس کی دیواروں کو چومنے کا بھی موقع مل رہا ہے. تو اس میں خدا کی قسم 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہو. وہ نہیں ہے جیسے کافروں کے دل میں نہیں ہوتی, تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ مسلمان پاگل ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور جا کے طواف کر رہے ہیں, اور کتنے وہاں پر رش ہوتا ہے. اور بقرعید کے دنوں میں جب 3 دن طواف ہوتا ہے, جو اصل طواف ہے حج کا, اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, کیسے لوگ پس رہے ہوتے ہیں اس میں, اور 20-20 لاکھ روپے 15-15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جس کو یقین نہیں ہے بھائی اللہ کا گھر ہے, اس کے لیے تو یہ سب بے وقوف ہیں, اور جن کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو ان کے لیے بھائی پوری 4 دیواری میں ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہوتی نا, ایک اینٹ بھی, وہ بھی کافی. خیر مسجد گل جنوانی کو فرماتے ہیں کہ مکہ کی ویلیو شہر کے اعتبار سے زیادہ ہے کیونکہ بلد اللہ ہے, اور مدینہ کی ویلیو مکہ سے خود حدیث میں ہی کم بتائی گئی ہے. نبی نے فرمایا مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ, اور مدینہ میں ایک روایت میں 50,000 ہے, اور ایک جو صحیح روایت ہے زیادہ اس میں 1,000. تو فضیلت تو دونوں کی ہے بھائی, دونوں میں ایک الگ ہی اللہ نے ایک سکون رکھا ہے. آپ نے کہا تھا پورے فرقے کو کافر نہیں کہنا چاہیے, جو غلط عقیدہ رکھے تو اس کو, تو اسی طرح تو قادیانی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں سارے قادیانی ایسا نہیں ہو سکتا, سارے قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی سمجھتے, اس لیے سارے قادیانی کیا ہیں, کافر ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قادیانی کہ میں مرزا کو نبی نہیں مانتا, جبکہ جو بدعتیوں میں سب کے عقیدے ایک جیسے نہیں ہوتے, اس میں کوئی شرک کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. جن لوگوں تک دین کا پیغام نہیں ہوئے جہنم میں جائیں گے, جہنم میں پھینک رہے ہو لوگوں کو. میرے بھائی جن کو دین اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی نا, تو ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ لا یظلم ربک احدا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں. یا تو پیغمبر آئیں یا پیغمبر کی دعوت دینے والے داعی جائیں. پیغمبر کی دعوت پہنچنا ضروری ہے, اس کے بغیر ہاں
توحید کا عقیدے کا سوال ہوگا چاہے دعوت نہ بھی پہنچی ہو. اسلام السلام علیکم وعلیکم السلام. بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کر. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری؟ دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. معاہدے پورے کرنا واجب ہے. معاہدے ایگریمنٹ. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیگ کھلاؤں گا. اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لیے ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیگ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا. ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے پہ دعوت دے. بعد میں مجھے خیال آیا یار میں کیا کہ پھنس گیا ہوں یار مسئلہ ہو گیا. دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہے اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کہاں. میرا پروگرام کینسل ہو گیا. میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ ہے نا. یہ تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں. وعدے ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا تو منافق ہے. جیسے اذا وعدہ اخلف حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے ہوئے نیت ہوتی ہے اس کی لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا بشرطے کہ نقصان نہ ہو. نقصان یہ کہ لوگ آ گئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا. آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں 1 گھنٹے سے ہماری جو ہے نا آتے قل اللہ پڑھ رہی ہے. یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی. لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ میں نے آج آپ کو دیکھ کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں کھاؤ. اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف. نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو اب ان کو kھلانی پڑے گی. تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ میرے حق میں دے گی. بولے کہ بولا تھا نا تو بول دیا بعد میں ارادہ بدل گیا. یہ کوئی لازم تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو کوئی آدمی بیوی سے ہنستے ہوئے کہہ دے بیگم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی. پکا وعدہ اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. کم بخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یہ منافقت ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا پکا وعدہ. اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا آپ نے بولا یار کرنا چاہیے. تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ پھر آپ کر لو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں زیادہ واضح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسری شادی میں دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے. جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو. تو کیا کرتے ہیں بیوی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں. میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا ان کو پتا چل جائے گا لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس. اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جب بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے معاہدہ نہیں ہے. اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے. مثال کے طور پر آپ نے شادی کی اب آپ باریاں نہیں دے رہے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا. تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں شرعن آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں. تو ٹھیک ہے اس وقت میرا موڈ نہیں تھا میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا حقوق باریاں نہیں دینا لیکن اب مجھے پراپر آپ کی وائف بننا ہے تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے. تو آپ نے کہہ دیا میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں 50,000 ہدیہ دیا کروں گا. 2-4 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آیا یار زیادہ ہی لمبی کہہ گیا میں تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کہ منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے. ہاں جو ایگریمنٹ ہے نا دونوں طرف سے آپ نے کہا 50,000 روپے تمہیں دوں گا موبائل دے دو مجھے ہر مہینے 50,000 دوں گا. اب یہ ایگریمنٹ ہے یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز لے لی اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دین. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے. جلیل بھائی ہم نے پہلے بھی پنجاب سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں کہاں ہے پنجاب والے جو السلام علیکم کیا ہے ہوئی ملاقات اپنا خیال رکھیے گا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا کیا ہے وہ ایک راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا. ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا غزلوں میں شاعروں کو یہی ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاپ. تو شاعر 2 ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یا تو محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاپ کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ گیا بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا.
اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، کوئی اور ٹاپک چھوڑو. عرض یہ کرنا ہے کہ میری منگنی وغیرہ خالہ کے گھر ہو چکی، میری منگنی میری خالہ کے گھر ہو چکی ہے، جس میں ہم دونوں کی رضامندی اور پسند شامل ہے. منگنی کو 1 سال گزر چکا ہے. اور میرے بھائی دیال والوں کو بہت اعتراض ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکی مجھ سے 2.5-3 سال بڑی ہے. والدین پریشان رہتے ہیں، اگر میں توڑتا ہوں ننیال ٹوٹتا ہے، جوڑتا ہوں تو ددیال ٹوٹتا ہے، ددیال کی ایسی کی تیسی. اور کیا، شادی بیاہ میں جب تک بدماشی نہیں ہوگی، کسی کا باپ بھی تمہاری، لوگ تو یہی نکالتے رہیں گے وہ بڑی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے، اس کی انگلی میں ایک اور انگلی بھی نکلی ہوئی ہے. ہوتا ہے بعض خواتین کی 2 انگلیاں نکلی ہوئی ہوتی، اس کے ناخن یوں کر کے ٹیڑھا ناخن ہے. ہمارے ایک جاننے والے ان کے 2 انگوٹھے تھے، تو اگر یہ جاننے والی کے ہوتے تو اسی بیس پہ رشتے ٹوٹ رہے ہوتے. کیا خیال ہے اس کے تو 2 انگوٹھے ہیں، یا چماٹ لگائے گی تو زیادہ پڑے گا. تو 2.5 سال بڑی ہے، کچھ نہیں ہوتا. لڑکی چاہے کتنی بڑی ہوتی وہ لڑکی ہے، عورت ہی ہے. عورت مرد کے ماتحت ہی ہوتی ہے. آدمی آدمی ہوتا ہے، بے شک بیوی سے عمر میں چھوٹا ہو، لیکن آدمی ہونا چاہیے، پجامہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شرط ہے. اگر پجامہ ہے نا، پھر بے شک عمر میں بڑا بھی ہو. پجامے کا مطلب 2 ٹانگیں اور سر نہیں ہونا، اندر سے کیا ہو، مرد کا بچہ ہو. تو اس کا روب ہوتا ہے عورت کے اوپر. تو عورت آپ سے عمر میں جتنی بھی زیادہ ہو، مگر روب کس میں ہوگا؟ آپ کی آواز میں ہوگا. اس کی آواز میں روب نہیں ہوگا، تو آپ کی چال میں قوت ہوگی. تو یہ ہم لوگ ہندوؤں میں رہ کے نا یہ ٹوپی ڈرامے ہم نے سیکھ لیے ہیں. عمر زیادہ عمر کم، بھائی جو جس کو پسند آ رہی ہے شادی کر لے. میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں، بیوہ پسند آ رہی ہے، اس کے 6 بچے ہیں، کہہ رہے ہیں یار عاشق ہو گیا ہوں، میرے دماغ سے نکل نہیں رہی ہے. لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی 6 بچوں والی بیوہ سے تو شادی کر رہا ہے، تو اپنی عمر دیکھ. میں کہتا ہوں یار جب آپ کو پسند ہی وہ آ رہی ہے تو لائف نکاح میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا تو اسی 6 بچوں والی سے کرو. کیونکہ وہ جو کنواری ہے اور جو اس کی عمر آپ سے کم ہے، جب پسند ہی نہیں آ رہی آپ کو تو کیا کرنا ہے اسے شادی کر کے. بھائی اس کی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھنڈی پکا کے لاؤ خاندانی طریقے سے. وہ نہیں، وہ پائے لے کر آ رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں میرے لیے جی نہاری لا رہے ہیں یا اور کوئی چیز. میں پھر بھنڈی کھا رہا ہوتا ہوں تلاش کر. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے، بشرطے کہ صحیح پکی ہوئی ہو. بڑا ذائقہ ہے بھنڈی میں. ابھی میری ایک جگہ کھانا تھا، میں نے ان سے کہا بھنڈی پکاؤ، تو وہ اتنی بڑی پلیٹ میں کھا گیا بھنڈی کی، میری بدہضمی ہوئی. باقاعدہ استغفار کیا میں نے، اس توبہ استغفار کیا. لیکن بھنڈی کون چھوڑتا ہے یار، اتنی پکی بھی صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ مجھے بھنڈی لا کے کھلانا شروع کر دیں. کاٹ کے نا لوگ تل کے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنا دیتے اس کا. قتلے بڑے بڑے ہوں، ٹماٹر چھلکا اور بیج نکال کے ڈلا ہوا اس کے اندر. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ٹماٹر کے چھلکے بیج سے الرجی ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں. میں ٹماٹر کا چھلکا بیج نہیں کھا سکتا، مجھے فوراً عجیب سی خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی میں، آنکھوں سے پانی آنا شروع. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. بغیر ٹماٹر یعنی میں اس لیے بتانا پڑتا ہے نا کہ بیان جائے گا تو ہر جگہ بھنڈی آنا شروع ہو جائے گی. تو ٹماٹر خوب ڈالے ہوئے ہوں گے چھلکوں سمیت، وہ پھر میں نہیں کھاتا. تو اب میں ان سے کہہ رہا ہوں تو یار میں نہیں کھا رہا گوشت، مجھے نہیں یہ کھلاؤ مچھلی، میں بھنڈی کو فوکس کر رہا ہوں. لیکن نہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے مہمان کیا چاہ رہا ہے، لوگ دیکھتے ہم نے یہ تیرے باپ پکڑے کھائے گا جو ہم نے تیرے لیے بنائے گھنٹہ لگا کے. تو سیم یہی کنڈیشن کہاں ہوتی ہے، کسی کو بیوہ پسند آ رہی ہے لیکن محلے والے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ابے تو کنواری سے کر، تو کم عمر سے کر. ابے جب اس کو پسند نہیں آ رہی تو جو آ رہی ہے وہ اس سے کرنے دو نا. اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہمارے نبی نے تو حضرت خدیجہ سے کی ہے جو عمر میں اتنی بڑی تھی ان سے، اور کتنی کامیاب شادی چلی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اگر کسی سے کوئی غیرت آتی تھی نا تو خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے غیرت نہیں آتی تھی. غیرت صرف خدیجہ سے آتی تھی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا نبی باقیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جتنی بھی سوکنے ہو محبت مجھ سے ہی ہے. لیکن کہتے جب خدیجہ کا تذکرہ کرتے نا تو جس انداز میں کرتے تو مجھے لگتا کہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے، خدیجہ سے. تو اس لیے حضرت عائشہ نے ایک دن کیا فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کماری بیوی دے دی، کم عمر دے دی، آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو جس کے سرخ جبڑے تھے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. ہمارے نبی کو غضبناک ہو گئے. پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریفیں شروع کر دی. تو آپ کو جو پسند آ رہی ہے بھائی، عمر میں زیادہ ہو، عمر میں کم ہو، 18 بچے ہو، 2 بچے ہوں، 1 بچہ ہو، بچہ ہو ہی نہیں، جو پسند آ رہی ہے اس سے کرو. اور آپ کا ابا عقل مند ہوگا نا، وہ بھی کہے گا یار میرا بچہ جب اس میں خوش ہے تو اس کو سکون اسی میں ملے گا. جب بیوی سے انسان کو سکون ملتا ہے تو ابا کو بھی سکون دیتا ہے، اماں کو بھی سکون دیتا ہے. ورنہ بیوی آپ کے سکون کی نہیں ہے، وہ ادھر ٹینشن پارسل، ابا کو ٹینشن پارسل کرے. یاد رکھو ٹینشن ایسی چیز ہے جو متعدی ہے. ٹینشن جو ٹینشن کا مریض ہے نا وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ قبر میں جانے سے پہلے 25 لوگوں کو ٹینشن کا مریض بنا کے جاتا ہے. تبھی تو میں وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر گئی ڈاکٹر کے پاس اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کے مریض ہیں. تو ڈاکٹر نے انٹرویو لیا، بیماری سمجھ گیا. ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی اس کی بیوی کو. اس خاتون نے کہا یہ میں نے انہیں کب کھلانی؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی. جتنا آپ سوئیں گی یہ اتنا جلدی ریکور ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے جاگنے کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. تو مائی ڈاکٹر تھا. تو جو پسند آ رہی ہے بھائی وہ کیا ہے. بعض لوگ کیا ان کو کوئی بلیک کلر کی پسند آ رہی ہوتی، ماں باپ نہیں کرنے دے رہے، ہمارا سارا خاندان چٹا ہے، بچے چت کبرے پیدا ہو جائیں گے. بھائی ایک آدمی کو اپنی کزن سے عشق ہو گیا،
कजन थी थोड़ी ब्लैक, उसको वो अट्रैक्शन थी उसकी नजर में, पूरा खानदान दुश्मन हो गया। अब्बा उसने कहा ऐसी की तैसी कर ली शादी, आज बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुश है मियां बीवी। तो अल्लाह मियां ने जो इतनी औरतें पैदा की हैं, किसी न किसी के लिए उसमें अट्रैक्शन रखी है ताकि वो ना करे तो दूसरा कर ले। लेकिन आपने अगर सोसाइटी की वजह से एक मैयार बना लिया तो समझ लो फिर कल आपकी बेटियों का भी बेड़ा गर्क हो सकता है कोई थोड़ा सा ऐब हो और लोग कहें मुझे पसंद तो आ रही है लेकिन मेरी अम्मा मना कर रही है, मेरे चाचू मना कर रहे हैं। तो अच्छी अच्छी लड़कियां क्वालिफाइड, एजुकेटेड और बड़े अच्छे खानदानों की, सबका सिर्फ ऐश्वर्या राय और 2-4 इस टाइप की बच जाएंगी जिनसे लोग शादियां करेंगे, 2-4 बच जाएंगी जो इस डिजाइन की, अब्बा को वही पसंद आ रही होगी। तो ये तो अल्लाह मियां ने हर तरह के, मर्द भी तो आड़े तिरछे हैं ना, कितने टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे लड़कियों को पसंद आ रहे होते हैं। मैं तो कितने निकाह पढ़ाता हूं, दूल्हा देख के मैं कहता हूं बस औरत का ज़र्फ है कि ऐसे दूल्हा इसको उसने कबूल कर लिया। लेकिन हम रिश्ता थोड़ी तोड़वाता हूं, मैं कहता हूं नहीं ये दोबारा इंक्वायरी होगी, ये 18 साल की लड़की की इस आदमी से शादी क्यों हो रही है, मैं काजी हूं, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। मैं क्या सोचता हूं कि भाई जब लड़की ने देखा भी है, जाहिर है हमारी सोसाइटी में जबरदस्ती लोग शादियां नहीं कराते लड़के, जब पसंद है तो जब उसको वो पसंद है तो अच्छी बात है यार, उसको 50 साल पसंद आए, 45 साल पसंद आए, काला पसंद आए, टेढ़ा पसंद आए, आड़ा पसंद आए, जो उसको पसंद आ रहा है भाई ठीक, और वो ज्यादा अच्छी जिंदगी होती है। जो लोग कहते हैं ना मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं, एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने कहा फिर नफरत की कामयाब होती होंगी, फिर पहले नफरत करो शदीद तरीके फिर शादी करो। तो नबी ने हुक्म दिया है जहां मोहब्बत हो वहां शादी कामयाब होती है। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, सही हदीस है, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। इसका इलाज ही है कि इनको लीगल कर दो, सही है ना, बजाय एक दूसरे को कुत्ते भेजने के, एक दूसरे के पीछे कुत्ते छोड़ने से बेहतर क्या है, दोनों को क्या कर दो, लीगल कर दो। हमारे यहाँ ऐसे बहुत वाकयात हुए हैं, यानी हमारे यहाँ से मुराद हमने लोगों में देखे हैं अपने सोसाइटी में कि किसी लड़की को किसी लड़के से इश्क हो गया, बाप समझदार था, उसने लड़के से बुला के इंटरव्यू लिया, देखा भाई सही है, कमाता है, ये कमाने के काबिल है, बेटी की शादी की। और ऐसे बेवकूफ भी है, पता चला लड़की किसी को पसंद कर रही है, एकदम बंदूकें निकालनी, तोपे निकालनी, उड़ा दो बम को साले में। अबे किसी चर्सी को थोड़ी पसंद कर रही है, किसी हीरोइन को थोड़ी पसंद कर रही है, भाई वो भी इंसान का बच्चा, पहले तहकीक तो कर लो। उन्होंने गैरत का मसला बना लिया, इसको पसंद क्यों आया, हमारी परंपरा नहीं है, ये नेचुरल है भाई, पसंद आना ये नेचुरल है। अल्लाह ने औरत की रगबत मर्द की तरफ, मर्द की औरत, ये नेचुरल है। आपकी बच्ची को कोई पसंद आ गया तो इसका मतलब ये सही नेचर पे चल रही है। कोई भी पसंद नहीं आ रहा फिर इसके दिमाग का इलाज कराओ, समझ रहे हैं? जैसे खाना बच्चों को कोई पसंद आता है, कोई खाना पसंद नहीं आता। अब आपके बच्चे ने कहा मैं पराठे खाऊंगा, आपकी गैरत आ गई, अबे तुझे पराठे तोपे निकाल लिया आपने, मेरे होते हुए तुझे पराठे क्यों पसंद आए, रोटी पसंद आनी चाहिए थी। बच्चा कहेगा अब्बा ये तो नेचुरल है, मैंने अपने इख्तियार से थोड़ी पसंद किया है। तो जैसे भाई भूख लगती है तो किसी को पराठे खाने का दिल चाहता है, मेरे जैसे आदमी को किसी का रोटी खाने का दिल चाहता है, किसी का समोसे खाने का दिल चाहता है। तो ऐसे ही लड़की जब बालिग होती है तो किसी को वसीम पसंद आ जाता है, किसी को गफार पसंद आ जाता है, किसी को सलीम पसंद आ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें गैरत का कोई मसला नहीं है। हाँ, गैरत के खिलाफ जब नाजायज दोस्तियां लगाना शुरू कर दे, अगर तमीज से आके अब्बा अम्मा को बता रही है तो फिर गैरत की बात नहीं है, फिर बेगैरती यही है कि आप उसको उसकी पसंद की जगह शादी ना करने दें, क्योंकि फिर होगा ये कि शादी कहीं और होगी, पसंद कहीं और होगी। तो फिर ये बेगैरती है। उस शौहर के साथ भी बेगैरती है कि सामने वसीम भाई बैठे हुए हैं और दिल में कलीम भाई बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है? ये ज्यादा बड़ी बेगैरती नहीं आएगी समझ में बातें, ना बाओं की समझ में आएंगी ना माओं की। चलते रहो जैसे चलना है, बेड़ा गर्क करो सोसाइटी का। भाई हम तो चीख चीख के थक गए, लेकिन आएगी। मेरी सच्ची नीयत है कि साल माँ बाप को हज कराऊंगा, दिल से अल्लाह ताला, दिल से दुआ है भाई अल्लाह ताला। अगर कोई ये तवक्कुल करे कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा गैब से रोजी मिलेगी, तवक्कुल नहीं है, हमाकत है, मरेगा और अल्लाह खुदकुशी का गुनाह देंगे इसको। कमाने की पूरी कोशिश करो, फिर तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। असबाब इख्तियार किए बगैर तवक्कुल इस्लाम में जायज नहीं है। दुआ की दरख्वास्त घर में हमारी दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपसे आपके तमाम मसाइल हल फरमाए। गुल मोहम्मद ने दुआ की दरख्वास्त की, दिल से दुआ, बीमारों को शिफा दे अल्लाह ताला। मेरे घर वाले मदरसा बनाने से मना करते हैं, दीन की किताबें पढ़ने नहीं देते, मेरी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, मौलवियों के खिलाफ है, क्या मेरे लिए हिजरत फर्ज है? हिजरत करके क्या रोड पे करके ढक्कन पे जाके बैठोगे? अगर आप छोटे हो तो घर में ही रहोगे ना, मजाक उड़ाने तो बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जो दीनदार लोग हैं उनको चाहिए माँ बाप की खिदमत ज्यादा करें, जब ज्यादा खिदमत करोगे फिर नहीं मजाक उड़ाएंगे। निकाह फर्ज होने की शर्त है कि शहवत बढ़ जाए और रिश्ता भी मिल रहा हो, लेकिन बहुत से उलमा कहते हैं कि ना नफका भी शर्त है। भाई रिश्ता अगर मिल रहा है तो अपनी माली पोजीशन उनको बता दो, भाई मेरे पास इससे ज्यादा माल असबाब नहीं, तो वो अगर दे दें तो ठीक है, नहीं दें तो ना दें, क्योंकि ये वो भी तो चेक करेंगे ना। तो ऐसी लड़की का रिश्ता मिल जाएगा जिनके माली हालात आपसे भी ज्यादा खराब, वो दे देंगे। वो कहेंगे हमारी बच्ची को वैसे भी घर में पापे भी खिलाने के लिए नहीं है, हो सकता है तो गुटके खिला दे उसको, पापे खिला दे, पान खिला दे। तो गरीब लड़की से शादी कराए ऐसा आदमी, मालदार से ना करे। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, फिरका बंदी से बचने के लिए क्या करें? फिर इस पे इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा, बहुत लंबी बात हो गई, जल्दी से बस खत्म करें, जल्दी जल्दी, स्पीड स्पीड, बहुत टाइम हो गया। देखो आप किसी से बता दो तो क्या कह रहे हैं? छुपाना है या बताना है? छुपाना है, बताओ ना आप।